اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد عمران خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج ایولیوشن۔ تو ناظرین کیا حال ہیں؟ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، اور بیسیکلی جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بجٹنگ کے حوالے سے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ یہ جو ابھی منتھس چل رہے ہیں یہ بجٹ کے حوالے سے چل رہے ہیں، اور بجٹ کسی بھی ملک کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ سب کو اندازہ ہے۔ اسی کی بیس پہ پوری فائنینشیل پلاننگ ہوتی ہے پورے سال کی، اور اس میں اسی کی بیس پہ کسی بھی ملک کی ترقی کا اور ڈیولپمنٹ کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اس کو بڑا کیئرفلی اور بڑا ٹیکنیکلی ڈیزائن کرنا چاہیے، تو اور بڑے ہی ایکسپرٹ لوگوں سے ڈیزائن کرنا ضروری ہے۔ اور اس میں بیسیکلی آج جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے بات کرنی ہے ڈیجیٹل اسلامک بجٹنگ کے حوالے سے، کہ یعنی بیسیکلی ڈیجیٹل اسلام ایک کانسیپٹ ہے، ایک تھیم ہے، جو کہ ہم جس میں کانسیپٹ یہ ہے کہ ہیومینٹی کے ساتھ ٹیکنالوجی اگر اس کو اسسٹ کر لے، اور تقریباً 50% کے قریب، تو وہ ڈیفینیٹلی دس وڈ بی دا موسٹ پاورفل ایکویشن ریگارڈنگ ڈیجیٹل اسلام۔ تو ڈیجیٹل اسلام کا یہی کانسیپٹ ہے کہ اسلام کے بیسک کانسیپٹس کو بھی لے کے چلنا ہے اور ٹیکنالوجی کو بھی ساتھ میں اسسٹ کرنا ہے، لیکن چلانا انسانوں کی اور قرآن و سنہ کی مرضی کے حساب سے ہے، اور اس کو مینج کرنا انشاءاللہ آئیڈیلی۔ تو اس میں آج کا جو ٹاپک ہے اس میں آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جو بجٹنگ بیسیکلی ہے کیا، بجٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ، اور اس کے اندر جو میں نے ڈیجیٹل اسلامک بجٹنگ کی ڈیفینیشن کی ہے تھوڑا اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ پھر ریسنٹ جو پاکستان کا بجٹ ہے تھوڑا اس پہ بات کریں گے۔ ویسے تو یہ جو گائیڈ لائنز ہوں گی یہ ورلڈ وائڈ ہوں گی اور سب کے لیے ہی انشاءاللہ ہوں گی، اور لیکن ہم کیونکہ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے اس کو ایز اے کیس اسٹڈی لیں تو اس کے حوالے سے اسلام کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کے ساتھ اس کو کمپیریزن کریں گے، اور آئیڈیلی بجٹ ایک کیسے بننا چاہیے کہ اس کے اندر کون سے فیکٹرز ٹیکنالوجیکلی اور اسلامک وائز ہم نے دیکھنے ان کو، کہ ان کے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ہم نے انشاءاللہ بجٹ کو ڈیزائن کرنا ہے ایفیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی انشاءاللہ۔ تو بجٹ کی جہاں تک ڈیفینیشن ہے تو ہم اس کو ڈیفائن کچھ یوں کر سکتے ہیں جی، کہ بجٹ میں بیسیکلی جو نارملی بجٹ بیسیکلی فیوچر کا جو ایئر ہے، فائنینشیل ایئر ہے، فسکل ایئر ہے، اور اس میں اس میں اس کے حوالے سے آنے والے سال کے لیے تھوڑا پہلے یہ اس سے پلاننگ کر لی جاتی ہے، اور اس کا اپروول کرا کے پھر اپنے جو بھی ریونیوز ہیں اور ایکسپینسز ہیں ان کو مینیج کیا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی دس وی کین سے دس از دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آف اینی کنٹری فار اے پرٹیکولر ٹائم پیریڈ یا فار اے فائنینشیل ایئر۔ تو یہ بیسیکلی ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے، جس طرح کسی کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر ریونیوز ہوتے ہیں ایک سائڈ پہ، ایک ہیڈ ریونیوز کا ہوتا ہے اور ایک ہیڈ ایکسپینسز کا ہوتا ہے۔ تو ریونیوز بیسیکلی اس کی اگر ڈیفینیشن دیکھیں تو آل سارٹس آف انکم، آمدن کے جون سے بھی ذریعے ہیں ان کو تمام کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، تو یہ آپ کے ریونیوز بن جاتے ہیں، جو ٹیکس کی مد میں اور سروسز کی مد میں اور سیلز کی مد میں اور جو سے بھی ڈونیشنز کی مد میں اور امداد کی مد میں جتنے بھی ہیں، تو یہ آپ کے ریونیوز آ جاتے ہیں جی۔ تو اسی طریقے سے ٹوٹل ایکسپینسز جو ہیں، ایکسپینڈیچرز آپ کے خرچے، تو آمدن میں سے جب خرچہ نکال لیا جاتا ہے تو نیٹ انکم یا نیٹ جو بیلنس ہوتا ہے وہ اماؤنٹ آ جاتی ہے، اور اس میں پھر ہمیں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس دفعہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے، خسارے میں ہے یا سرپلس میں ہے، یا مطلب اس میں ہمیں فائدہ ہوا ہے۔ تو اس بجٹ کی سمپلی اگر ہم ایک ایگزامپل لیں
تو بجٹ دیکھیں، ایک ہم چھوٹے سے گھر سے اگر اگزامپل لیں، دیکھیں گھر میں ہم جب بجٹ مینیج کرتے ہیں تو اپنے دیکھیں ایک سمپل سا اصول ہے کہ جتنی چادر ہوں اتنے پاؤں پھیلانے چاہیے۔ تو اسلام میں بھی یہی ہے کہ جی جتنی یعنی آپ کے ریسورسز ہیں انہی کے اندر ہی ہم نے مینیج کرنا ہے چیزوں کو انشاءاللہ۔ اور جو بیسیکلی میں نے ایک اصول بتایا ہے اسلامک اکنامک جو سسٹم ہے، اکانومی یا اکنامکس کو میں نے ڈیفائن کیا، اس میں یہ ہے کہ ریسورسز آر انلمیٹڈ اینڈ وانٹس مسٹ بی لمیٹڈ، ٹھیک ہے جی، اور ڈیسیجنز مسٹ بی ٹیکن ایز پر قرآن اینڈ سنہ۔ تو یہ اگر ہم اسلامک اکنامک کے اصولوں کو امپلیمنٹ کر دیں انشاءاللہ تو ہماری دنیا میں تمام اکانومی سے ریلیٹڈ مسائل ہی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے ضرورتوں کو انلمیٹڈ کیا ہوا ہے اور ریسورسز کو انلمیٹڈ کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ہم اگر جتنی زیادہ محنت کریں تو ریسورسز زیادہ سے زیادہ ان کو پروڈیوس کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ تو جتنا ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور زیادہ پروڈیوس کرنے چاہیے۔ اور جو ہماری وانٹس ہیں وہ انلمیٹڈ تو ہیں، لیکن ہم نے ان کو لمیٹڈ کرنا ہے تاکہ پھر ہم قرآن و سنہ کے مطابق اپنے جو بھی ڈیسیجن ایون فائنینشیل ڈیسیجنز بھی لیں گے تو ہمارا ساری بجٹنگ اور سارے اکنامک سسٹم سب انشاءاللہ مینیجبل ہوں گے۔ تو سمپلی ایک اصول ہے کہ جی دیکھیں گھر میں ہمارا جب بجٹ بنتا ہے تو یا مہینے کا بھی ہم بجٹ بناتے ہیں تو دیکھیں ایک تو ہمارے جو آمدن کے ذریعے ہیں پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کی سیلریز کوئی آ رہی ہیں، والد صاحب کی سیلریز آ رہی ہیں، کوئی کرایہ آ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ٹوٹل آمدن دیکھ لیتے ہیں اور پھر اور جو خرچے ہیں ان کو کیلکولیٹ کر لیتے ہیں۔ اگر وہ آمدن سے زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم خرچوں کو کم کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم نے خرچوں کو کم کرنا ہے اور آمدن کے ذریعوں کو بڑھانا ہے انشاءاللہ۔ تو پھر اور ہم نے دیکھیں اور اس میں سب نے سیریسلی اس چیز کو لینا ہے اور گھر کے سارے سمجھنا ہے کہ یہ ایک ملک ہمارا گھر ہے اور ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں اور بھائی بھائی ہیں، اور اگر یہ اب ہم مل کے اگر ہم نے مسائل نہ حل کیے، اپنے خرچوں کو کم نہ کیا اور ریسورسز نہ بڑھائے تو ڈیفینیٹلی کوئی مائی کلال اس دنیا میں، چاہے آپ امریکہ سے لے کے آ جائیں، چاہے انگلینڈ سے کہ اکانومسٹ کہ یہ ہمارا بجٹ بنا دے، تو یہ کوئی بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی آئیڈیل آپ کو بجٹ بنا دے اور وہ آپ سرپلس میں چلے جائیں۔ یہ ایک بیسیکلی ٹیم ورک ہے، اور اس میں اسلامک اصولوں کو جب تک سارے دلوں سے ایکسیپٹ نہ کریں تو یہ ایک بیسیکلی پورا ایک انقلاب کا نام ہے۔ اور جس طریقے سے مطلب ہمارے دلوں میں جب تک چینجز نہیں آئیں گی، ہمارے جو پیٹرنز ہیں آف لیونگ اور سوچنے کے انداز جب تک نہیں بدلیں گے، اور جب ہم قرآن و سنہ کے طریقوں پہ یا وسلم کے طریقوں پہ جب تک نہیں آئیں گے تو ہماری فائنینشیل پلاننگ، فائنینشیل مینجمنٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے سب سے تو امپورٹنٹ یہ ہے میرے حساب سے دیکھنا کہ کیا جس ملک کے جو فائنینشیل پلانرز ہیں، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کبھی سے ایک حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں ہمارے ملک میں اکنامک انڈیکیٹرز اچھے تھے ہمارے ٹائم میں، اور جو دوسری آتے ہیں جی ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے ٹائم میں اچھے ہیں۔ لیکن نارملی ہوتا یہ ہے کیونکہ یہ ٹائم ویلیو آف منی اور سودی نظام ہے تو اس کی وجہ سے پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے، اور یہ ہسٹری ہے انٹرسٹ بیس سسٹم کی، کیپٹلزم کی ایکسکیوز می، کہ پیسہ ہمیشہ ڈی ویلیو ہوتا ہے اور ہر آنے والا ٹائم پہلے سے بدترین ہوتا ہے، اور کوئی ایسی حکومت نہیں ہے جو یہ کہے کہ پچھلوں ٹائم جو گزرا ہے اس سے ہمارے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ تو اسی لیے اس میں سلوشن حکومتوں کے چینج کرنے میں، اور اس نظام جب تک یہ ہے، اچھا انہی کے مغربی نظام کے بیسیکلی پلانرز ہوتے ہیں، انہی کے ایجنٹس ہوتے ہیں، انہی کے اپنے بزنس ہوتے ہیں، انہی کے اسٹیکس ہوتے ہیں، اور وہی خود پلاننگ کرتے ہیں اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور پھر دجالی قوتیں پھر وہ اسی طریقے سے فنڈنگ کرتی ہیں اور پھر اپنی شرطیں پوری کرواتی ہیں اور اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ اور اپنے ظلم کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمارا ہمیشہ کے لیے ہم غلام ہی رہتے ہیں۔
تو میرے حساب سے یہ جو ڈیجیٹل اسلامک بجٹنگ ہو تو اس میں آئیڈیلی دیٹ شوڈ بی ڈیزائنڈ بائی دا ٹرو مسلمین مومنین انشاءاللہ. یہ سب سے پہلے ضروری ہے، اور ان کی ٹو آئیز ٹیکنالوجی ڈیفینیٹلی یہ کانسیپٹ اس میں ضرور امپلیمنٹ ہوگا، اور سب کی نیت صاف ہو اور بیسک پرنسپل اسلامک سے کمیٹڈ ہوں اور ٹیکنالوجی کا اگر پازیٹیو یوز کریں تو انشاءاللہ ایک آئیڈیل بجٹ بن سکتا ہے. اور بجٹ کی میں نے ایک ڈیفینیشن بھی کی ہے تو ریسنٹلی جو میں نے خود اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ اٹ از این آن لائن/آف لائن اسلامک فائنینشیل ایسٹیمیشن آف اسلامک ریونیوز اینڈ ایکسپینڈیچرز فار اے کمنگ اسلامک فائنینشیل ایئر اینڈ یوٹیلائزڈ بائی دا اسلامک گورنمنٹ آرگنائزیشنز اور انڈیویجولز. تو یعنی یہ ایک آن لائن یا آف لائن اسلامک فائنینشیل ایسٹیمیشن اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں ریونیوز بھی ہمارے اسلامک ہوں اور ایکسپینڈیچرز بھی ہمارے اسلامک ہوں انشاءاللہ. یعنی ہم نے ایکسپینڈیچرز بھی میانہ روی اور ہر چیز کو دیکھ کے کرنے ہیں، اور ریونیو کے ذریعے جو حلال طریقے ہیں انہی کو اڈاپٹ کر کے اسلامک ریونیوز بھی کلیکٹ کرنے ہیں، اور فائنینشیل کمنگ ایئر کی پلاننگ کرنی ہے، اور پھر اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اسلامک گورنمنٹ یا اسلامک آرگنائزیشنز نے یا مسلمز نے. تو دس از بیسیکلی the most latest inshallah it would be the definition of digital Islamic budgeting. اور اسی پہ میں اسلام کے بیسیکلی پرنسپلز کے حساب سے اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، اور آج کے جو اس دفعہ کا جو بجٹ ہے اس کو اگر دیکھا جائے، دیکھیں اس کے اندر تقریباً $50 بلین کا جی بجٹ ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اور اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو تقریباً 7,000 کے قریب 7,000 ارب کے روپے کے قریب انہوں نے اس میں آپ کے قرضے اور سود کی قسطیں ہیں. یعنی آپ کے بجٹ کا تقریباً آدھا حصہ، اتنی بڑی اماؤنٹ سود اور قرضوں میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور باقی جو ہیں اس میں آپ کی گرانٹس ہیں، سبسڈیز ہیں، اور سیلریز ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل فنڈز ہیں، اور پینشنز ہیں، اور ڈیفرنٹ مسلینیس خرچے ہیں، اور ڈیفینس وغیرہ کا بجٹ بھی ہے. تو یعنی ابھی بھی اگر کٹا کے آپ کے جو ریونیوز ٹیکسز اور سارے مد میں جتنے پیسے ہیں وہ اگر آنے کے بعد بھی دیکھا جائے تو ریمیننگ تقریباً 22 سے 24 ارب ڈالر ایسے ہیں جو کہ ہم نے یہ ڈیفیسٹ میں ہوں گے اور ہمیں یہ چاہیے ہوں گے. اور ابھی تک یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ $1 ارب بھی IMF سے لیا جائے تو وہ کتنا مشکل ہے، اور وہ کتنی مشکلوں سے دے رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرواتے ہیں سب کچھ. تو دیکھیں یہ جو اسلامک ڈیجیٹل بجٹنگ ہوگی اس میں ایک اسلامک ٹیم ہوگی، اور تمام مسلمانوں کو ایک دفعہ ایز اے ٹیم ورک ایک ساری چیزوں کو سمجھانا پڑے گا، بیک گراؤنڈ کو، اور پورے نظام کو ایک دفعہ بدلنا پڑے گا، اور ڈیجیٹل اسلامک اکنامک سسٹم امپلیمنٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ، جو آلریڈی میں ایکویشنز میں دے چکا ہوں. تو اس کے تحت ایک تو سب سے پہلے سود، کیونکہ جنگ ہے تو سود سے ریلیٹڈ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں وہ فوراً کلوز کرنی پڑیں گی. اور اس میں اگر ہمارا 150 سے 200 ارب ڈالر تک اگر قرضہ بھی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی جو سیاستدانوں نے، کرپٹ لوگوں نے، 5-6 ہزار کرپٹ ترین جو لوگ ہیں جنہوں نے سارا ملک کا پیسہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، یا موسٹ ریچسٹ فیملیز ہیں اور ان کا پیسہ باہر کے ملکوں میں پڑا ہے، تو سب سے پہلے ان پہ کیسز تیار ہیں، ان پہ اسٹرانگ ایکشن لینا چاہیے. اور فیوچر میں ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی، تمام مسلمان مل کے ہم اپنے ملک کو سنواریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں اگر اور قرضہ ہم منت کیوں کریں گے، ہم نے خود ہی اپنے پاؤں پہ ٹھہرنا ہوگا انشاءاللہ، اور ایک اسٹرانگ اور بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا. ہمیں اپنی خواہشوں کو مینیج کرنا پڑے گا، لمیٹڈ کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی لونز ہیں اور ان سے فوراً ہمیں یعنی اس سے لینے سے ہم نے
بالکل اسٹرکٹلی اس کو منع کر دینا ہوگا، اور ہم بیسیکلی اپنے قدموں پہ ٹھہریں گے اور اپنے ریسورسز کو فرسٹ آف آل مینیج کریں گے، اور انشاءاللہ اور یہ ایک ٹیم ورک ہوگا، سب مل جل کے انشاءاللہ یہ ساری چیزیں مینیج کریں گے تو ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے اب جتنے ہمارے قرض ہیں وہ ہم ان کو دے دیں، اور ہم انہیں کہیں کہ یہ جی یہ وہ لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیں، ان کے پیسہ جو ہے کہ جی یہ آپ لوگ ان سے پیسہ لے لیں، کیونکہ نہ ہماری مرضی سے انہوں نے پیسہ لیا اور نہ ہم پہ پراپرلی لگایا اور نہ ہم سے پوچھ کے لگایا، تو انہوں نے خود کرپشن کی۔ تو اس طریقے سے ہم یہ سود کی لعنت سے سب سے پہلے تو بچیں۔ پھر ہم نے یعنی میں نے ایک اور کنسیپٹ بھی دیا، ریب ٹیکنالوجی، جس کو رب دی ٹیکنالوجی بھی کہیں ماشاءاللہ۔ تو بیسیکلی اس میں امیر غریب، رچ اینڈ پور، عربک اینڈ نان عربز، اور بلیک اینڈ وائٹ، اور کالے کو گورے کسی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ تو اس کے حساب سے ہمیں ایک دفعہ ایکولی ریسورسز ڈیوائڈ کرنے پڑیں گے، اور اس میں جناب ہمارے جو جتنے فکسڈ ایسٹس ہیں یہ تمام ورلڈ ڈیجیٹل خلافہ، یعنی اللہ کی حاکمیت میں، خلافت میں اللہ کے ہی ملکیت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور ہماری صرف یوز میں ہوں گے، اور ایکولی ہمیں دے دیے جائیں گے حکومت کی طرف سے، ہماری آسانی کے لیے الاٹ کر دیے جائیں گے۔ اور جتنے فائنینشیل ہمارے کرنٹ ریسورسز ہیں، کرنٹ ایسٹس ہیں جو لیکوڈ ہیں، جو ان کو ہم ایکولی ڈیوائڈ کر کے ہر فیملی کے سرپرست کو دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اس سے اپنی رننگ ایکسپنسز کو پورا کرے، اور سارے اس میں مل کے کام کریں، اور ان کے ڈیزگنیشن ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں لیکن سیلری سب کو دے حکومت، چاہے اس میں کسان ہو، چاہے ترکھان ہو، چاہے انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، سارے مل جل کے کام کریں اور سب کی ایکول سیلریز ہوں انشاءاللہ۔ اور جب سارے مل کے محنت کریں تو جب ملک ترقی کرے اگلے سال، تو اس میں جتنی پروڈکشن ہو تو دوبارہ سب میں اس کا پروفٹ ان کو ایکسٹرا سیلریز اور وہ ان میں ایڈیشنل انکریمنٹس دیے جا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں اصول یہ ہوگا کہ کوئی جاگیردار نہیں ہوگا، اور ہر بندہ جتنی ضرورت ہے وہ چیزیں اپنے پاس رکھ کے باقی ایکسٹرا ایسٹس اور گھر اور جائیدادیں اور زمینیں اور وہ حکومت اور بیت المال کے حوالے کر دے گا۔ اس پہ اور کسی قسم کے ٹیکسز نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اسلام میں کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے، بس صرف زکوٰۃ کا سسٹم ہوگا، اور جو ایکسٹرا کوئی چیز ہوگی تو یہ اللہ کا فضل ہوگا، جو بھی اللہ آپ کو دے گا، جتنی ضرورت اپنے پاس رکھ لیں، اور جو ایکسٹرا ہے تو وہ آپ اللہ کے راستے میں دے دیں بیت المال میں، اور جب پیسے آمدن زیادہ بڑھے تو اس میں زکوٰۃ امپلیمنٹ ہو، تو تاکہ اس سے ایکول سرکولیشن آف منی رہے گی، اور سب میں پیسہ ایکولی برابر تقسیم ہوگا، اور ملک کے حالات سٹیبل ہو جائیں گے، اور ہم اپنے قدموں پہ ٹھہر جائیں گے، اور ملک ترقی کرنے لگ جائے گا، اور ماشاءاللہ میرٹ سے کمپیٹنٹ لوگ اوپر آئیں گے اور پورے ملک کو سنبھال لیں گے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے، اور قرآن اور اسلام کی نور اور برکتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے تو یہ میرا کانسیپٹ تھا کہ ہماری بجٹنگ میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جو فائنینشیل پلانرز ہوں وہ بڑے کانفیڈنٹ لوگ ہوں، اور ٹرسٹ وردی ہوں، اور ٹرو مسلمین ہوں ماشاءاللہ، مومنین ہوں، اور اس کے بعد اسلامک کے بیسک کانسیپٹس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے اور سود سے جان چھڑواتے ہوئے اگر ہم ایک دفعہ یہ بولڈ سٹیپ لے لیں تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ملک اپنے قدموں پہ ٹھہرنا شروع ہو جائے گا، اور جتنی بھی غیرت مند قومیں ہوتی ہیں وہ کبھی مقروض نہیں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، آپ نارمل لائف میں بھی اگر آپ نے کسی سے قرض لیا تو اس کا سامنا نہیں کر سکتے آپ، تو یہودیوں نے اور ساسی لوگوں نے اسی طریقے سے ہمیں کنٹرول کیا ہے، تو ایک دفعہ ہمیں انقلابی قدم لینا پڑے گا۔ تو تھینک یو ویری مچ، آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ تو یہ تھا اٹ واز آل اباؤٹ اسلامک ڈیجیٹل بجٹنگ، جس میں اسلام کے کانسیپٹس اور ٹیکنالوجی کو جتنا بیسٹ یوز کیا جائے اپنی آسانی کے لیے، ٹرانسپیرنسی کے لیے، کنوینئنس کے لیے، آڈٹ کے لیے،
تو اتنا ہی ایک بیسٹ کمبینیشن بن جائے گا. تو امید ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. جزاک اللہ. السلام علیکم.